1942 میں لیبیا کے شہر سرت میں پیدا ہونے والے کرنل معمر قذافی نے لیبیا کی بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ لیبیا کی فوج میں بطور کپتین بھرتی ہوئے۔ کرنل معمر قذافی مصر کے جمال عبد الناصر کی عرب قوم پرستی سے بہت متاثر تھے اور انہی کی طرح بغاوت پیدا کر کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیبیا کی اس وقت کے بادشاہ شاہ ادریس کے خلاف بغاوت برپا کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ فوج کے اندر مہم چلانی پڑی اور انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ فری آفیسرز نامی تحریک شروع کی۔ کرنل محمد قذافی چونکہ کرشمہ ساز شخصیت کے مالک تھے اور ان میں قیادت کی صلاحیت بھی موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا اثر و رسوخ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ قذافی نے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کے لیے 1 ستمبر 1969 کا دن چنا، جس دن لیبیا کے حکمران شاہ ادریس علاج کے سلسلے میں بیرون ملک تھے۔ بظاہر اس دن کا آغاز تو معمول کے مطابق ہوا، مگر دن چڑھتے ہی فوج ٹینکوں سمیت لیبیا کے شہروں میں نکل آئی، جس کی قیادت 12 فوجی افسران پر مشتمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا، جسے ریولوشنری کمانڈ کونسل کا نام دیا گیا تھا۔ کرنل قذافی بھی اسی ڈائریکٹوریٹ کے رکن تھے۔ RCC یعنی ریولوشنری کمانڈ کونسل نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ مل گئے، ایک کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 2 گھنٹے کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن ردا جو شاہ ادریس کے خاندان کے اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا تھا۔ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی تھی۔ حسن بن ردا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی، انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وساطت سے RCC کو پیغام بھجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور 1983 میں اپنی طبی موت مر گئے۔ لیبیا میں نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا اور یہ سلسلہ پورے لیبیا تک پھیل گیا۔ 7 ستمبر 1969 کو RCC نے نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے کا اعلان کیا اور امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے محمود سلیمان المغربی، جن کو 1967 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ جیل میں تھے، انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور 2 فوجی اراکین شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ RCC کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کپتین معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد کرنل قذافی لیبیا میں انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے اور 42 برس تک لیبیا کے بلا شرکت غیر حکمران بن گئے۔ پھر 2011 میں 42 برس بعد قذافی کے خلاف عرب اسپرنگ کے دوران لیبیا میں بغاوت ہوئی اور انہیں قتل کر دیا گیا اور یوں ان کے اقتدار کا سورج لیبیا سے غروب ہوا۔